السلام علیکم کلاس 10th۔ آج کا ہمارا سبق ہے کچھ ذریعہ تعلیم کے بارے میں۔ یہ سبق ڈاکٹر ابواللیث صدیقی نے لکھا ہے۔ ڈاکٹر ابواللیث صدیقی اردو ادب کے ادیب، نقاد، ماہر لسانیات، محقق یعنی تحقیق کرنے والے ہیں، اور یہ ڈاکٹر ابواللیث صدیقی آگرہ میں پیدا ہوئے۔ ان کا آبائی وطن بدایون تھا۔ ابتدائی تعلیم آگرہ میں حاصل کی تھی اور پھر اس کے بعد بدایون سے حاصل کی۔ مسلم یونیورسٹی میں جب آنرز کی کلاسیں شروع ہوئیں تو ابواللیث صدیقی نے بھی داخلہ لیا۔ شعبہ اردو ادب کے پہلے PhD بنے۔ لکھنؤ کا دبستان شاعری کے موضوع پر تحقیقی مقالہ مکمل کیا۔ جب تعلیم سے فارغ ہوئے تو مختلف جامعات میں تدریس یعنی معلمی کے فرائض سر انجام دیتے رہے۔ لسانیات کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے انگلستان روانہ ہوئے۔ واپس آئے تو پہلے لاہور پھر کراچی میں سکونت اختیار کی یعنی رہائش اختیار کی۔ 1976 میں کراچی یونیورسٹی سے سبکدوش ہوئے یعنی کراچی یونیورسٹی کو انہوں نے چھوڑا۔ اس کے بعد مضمون نگاری کا آغاز کیا 1930 میں۔ زیادہ تر مضامین ان کے علی گڑھ میگزین میں شائع ہوئے تھے جو تاریخ، زبان اردو اور لسانیات سے متعلق تھے۔ اس کے علاوہ انہیں لغت نویسی یعنی ڈکشنری اور قواعد سے بھی بہت دلچسپی تھی۔ اردو لغت بورڈ سے وابستہ ہوئے تو انہوں نے اردو لغت کی 6 جلدیں ترتیب دیں۔ وہ بیک وقت یعنی ایک ہی وقت میں نقاد تھے، تنقید کرنے والے تھے، محقق تھے، تحقیق کرنے والے تھے، ماہر تعلیم اور استاد بھی تھے۔ ان کی تصانیف میں آج کا اردو ادب، تاریخ زبان و ادب اردو، روایات اور تجربے، غزل اور متغزلین، مصفی اور اس کا عہد، جرأت اور اس کا عہد، نذیر اکبر آبادی اور اس کا عہد، اقبال اور تصوف، لکھنؤ کا دبستان شاعری، جامع القواعد حصہ اول، اردو میں سائنسی ادب کا اشاریہ اور رفعت بود آپیتی شامل ہیں۔ جی بچوں، یہ تو تھا شاعر کا تعارف۔ اب ہم چلتے ہیں اپنے سبق کچھ ذریعہ تعلیم کے بارے میں یا ذریعہ تعلیم کے باب میں۔ اس سبق کا مقصد کیا ہے کہ طلبہ کو تعلیم کی بنیادی ذرائع اور ان کی اہمیت سے آشنا کروانا، اردو زبان کی اہمیت بیان کرنا، طلبہ میں خود اعتمادی پیدا کرنا تاکہ وہ اردو کو ذریعہ تعلیم بناتے ہوئے تحصیل علم کریں یعنی علم حاصل کریں۔ عربی، فارسی، انگریزی اور دیگر مقامی علاقائی زبانوں کے اردو پر اثرات کا جائزہ لینا۔ ذریعہ تعلیم کے باب میں ہمارے ملک میں گفتگو ہو رہی ہے یعنی بات چیت ہو رہی ہے کہ ایک ذریعہ تعلیم کیا ہونا چاہیے۔ دنیا کے شاید ہی کسی ملک میں کسی مسئلے کے تصفیے نے اتنا وقت لیا ہو۔ تصفیے سے مراد ہے معاملے کی صفائی کرنا، معاملے کا فیصلہ کرنا، اور بدقسمتی یہ ہے کہ ہم اب بھی اتنی مدت کے بعد کسی متعلقہ فیصلے پر نہیں پہنچے۔ جب تک فارسی اس ملک کی سرکاری اور دفتری زبان رہی، یہی ہماری علمی اور ادبی زبان رہی، لیکن اس کی حیثیت ایک اجنبی اور غیر ملکی زبان کی نہ تھی۔ فارسی جہاں لوگوں کے گھروں میں بولی جاتی تھی، بعض لوگوں کی مادری یا پدری زبان تھی۔ مادری یعنی ماں کی طرف سے بولی جانے والی بولی، پدری یعنی باپ کی طرف سے بولی جانے والی بولی، اور جہاں کے لوگوں کی بھی یہ ثانوی زبان بن گئی تھی اور اتنی عام ہو گئی تھی کہ لوگ اس میں شعر کہتے تھے، دیوان اور مجموعے مرتب کرتے تھے، علمی، ادبی اور تاریخی کتابیں لکھتے تھے، جن کو نہ صرف اس ملک میں بلکہ ایران میں بھی ارباب بصیرت سینے سے لگاتے۔ ارباب بصیرت یعنی سوجھ بوجھ رکھنے والے لوگ، سوچ سمجھ رکھنے والے لوگ، اہل عقل، اور آنکھوں پر رکھتے تھے۔ اول امیر خسرو، عبد القادر، بیدل، مرزا غالب اور پھر آخر میں اقبال کی فارسی اہل زبان کے نزدیک بھی ویسے ہی قابل قبول ہے۔ فارسی ہی کیا، عربی بھی ہماری علمی زبان تھی اور اس کی تحصیل یعنی اس کے حصول کے بغیر ہمارے علم کا تصور مکمل نہیں ہوتا تھا، لیکن فارسی کے اثر و اقتدار نے ایک عرصے تک اردو کی ترقی کو روکے رکھا اور ایک مدت تک یہ زبان صرف روزمرہ کے کاروبار اور معمولی کاموں کے لیے استعمال ہوتی رہی۔ پہلے پہل صوفیاء کرام اور علماء اعظام یعنی عظیم عالم جو علم میں مہارت رکھتے تھے، جن کے پاس زیادہ علم تھا، جن کے پاس معتبر علم تھا، نے اس کی طرف توجہ دی اور اسے برصغیر ہندو و پاکستان میں تبلیغ دین کا ذریعہ اور وسیلہ بنایا، اور پھر اپنی تعلیمات، مریدوں کی تربیت اور تصنیف و تالیف میں اختیار کیا۔ رفتہ رفتہ اس نے فارسی کے مقابلے میں آنکھیں کھولی۔ دکنی درباروں میں، دکنی دربار یعنی دکن کے دربار، جنوبی ہند میں دکن کا علاقہ تھا، دکن کے دربار میں اسے سلاطین اور امراء کی سرپرستی حاصل ہوئی۔ شعراء اور نثر نگاروں نے اپنے افکار و خیالات کے اظہار کا ذریعہ بنایا۔ اس میں الفاظ کا سرمایہ بڑا، اسالیب پیدا ہوئی، مطلب نئے انداز پیدا ہوئے، نئے طریقہ کار پیدا ہوئے، اور تھوڑے دنوں میں یہ فارسی کی جانشین بن گئی۔ فارسی سے اس کی دشمنی نہ تھی،
اس نے فارسی سے بہت سیکھا، فارسی کے پروں سے پرواز کی، فارسی نے اس کی آبیاری کی یعنی اس کے پودوں کو پانی دیا، یعنی اردو کو فارسی نے پانی دیا اور تب اردو زبان جو ہے وہ نکھر کر سامنے آئی۔ موضوعات اور اسالیب کے تنوع مختلف اقسام اور پختگی سے آشنا کرایا یعنی جان پہچان کروائی اور اس قابل بنا دیا کہ اپنے دور کے علمی اور ادبی تقاضوں کو پورا کر سکے۔ آج بھی ہمارے بہت سے نادان دوست کہتے ہیں کہ اگر اس قوم نے انگریزی زبان کا سایہ عاطفت چھوڑا، سایہ عاطفت یعنی مہربانی کا سایہ، تو یہ قوم یتیم ہو جائے گی، یعنی اگر انگریزی کا دامن چھوڑ دیں گے تو شاید اس قوم کے پاس بولنے کے لیے کوئی زبان باقی نہیں رہے گی۔ کچھ نادان لوگ ایسا کہتے ہیں، جاہل رہ جائے گی، یعنی اس کے پاس پڑھنے کے لیے، علم حاصل کرنے کے لیے کچھ نہیں رہے گا۔ ان کا کہنا ہے کہ اردو ادب میں کوئی علمی ادبی سرمایہ موجود نہیں، حالانکہ ایسا کچھ نہیں۔ دنیا میں کوئی اس کی بات نہ پوچھے گا، بین الاقوامی حلقوں میں اس کا اعتبار ساکت ہو جائے گا، یعنی وہ نات معتبر زبان ہو جائے گی، اس کا اعتبار نہیں رہے گا، اس قوم پر اعتبار کوئی نہیں کرے گا۔ انگریزی کو چھوڑ کر یہ قوم ذہنی اعتبار سے مفلس ہو جائے گی، غریب ہو جائے گی۔ علوم و فنون کا جو ذخیرہ انگریزی میں ہے اس میں روز بروز اضافہ ہو رہا ہے، یہ قوم اس سے محروم رہ جائے گی۔ ہمارے محبان قوم کا ایک طبقہ ہے جسے اپنی زبان سے بھی ہمدردی ہے، یہ لوگ اصولاً تو اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ قومی ترقی کے لیے قومی زبان کی ترقی ضروری ہے اور ملک میں تعلیم و تدریس کے معیار کو اعلیٰ کرنے کے لیے قومی زبان میں تعلیم ہونی چاہیے، لیکن ان کے خیال میں اردو بھی اس قابل نہیں ہوئی کہ یہ منصب سونپا جائے۔ اس میں علمی اور فنی اصطلاحات کی کمی ہے، اس میں سائنسی مضامین کو ادا کرنے کا اسلوب پیدا نہیں ہوا ہے، جدید علوم و فنون پر کتابوں کا ذخیرہ موجود نہیں ہے۔ غرض ان کے خیال میں ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ اپنی زبان میں تعلیم دینے کے مسئلے کو اٹھایا جائے۔ ان سوالوں کا جواب ایک بار نہیں 1000 بار دیا جا چکا ہے اور ان لوگوں نے دیا ہے جو اس زبان اور اس کے سماج سے واقف ہیں۔ ان لوگوں نے دیا ہے جو جدید علوم و فنون سے واقف ہیں، جنہوں نے اپنی تعلیم انگریزی ہی کے ذریعے سے حاصل کی ہے اور جو اس مسئلے کی قومی اور بین الاقوامی حیثیت کے پہلو پر غور کرنے میں اپنی عمریں گزار چکے ہیں، لیکن ہر مرتبہ یہ مسائل اسی طرح اٹھائے جاتے ہیں گویا پہلی مرتبہ ان کا اظہار ہو رہا ہے اور ان کا کوئی جواب ہمارے پاس نہیں۔ میں انہیں چند مفروضہ مسائل اور خطرات کے بارے میں کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں۔ مفروضہ مسائل یعنی فرضی کی گئی باتیں، لوگوں کے اپنے خیال کی باتیں، لوگوں کو اپنے ذہن میں لائی گئی باتیں۔ پہلا سوال یہ ہے کہ جن قوموں نے سائنسی میدان میں ترقی کی ہے، کیا واقعی ان کی ترقی انگریزی زبان کی مرہون منت ہے؟ مثال کے طور پر یورپ میں جرمنی کو یا پھر روس کو یا پھر ایشیا میں جاپان کو لے لیجئے، ان ملکوں کی سائنسی ترقی اور صنعتی فروغ کی کوئی ایسی بات نہیں جس پر کوئی بحث ہو سکے، اور ان سب ملکوں نے اپنی اپنی زبان میں سائنس کی تعلیم و تدریس سے یہ ترقی کی ہے، اور آج بھی سائنسی لٹریچر جن زبانوں میں شائع ہوتا ہے، انگریزی میں شائع ہونے والے لٹریچر سے مقدار یا نوعیت کسی اعتبار سے کم نہیں ہے۔ تو اگر دنیا کے اور چھوٹے بڑے مختلف ممالک میں اپنی اپنی زبانوں میں جملہ علوم و فنون ہوتے ہیں، کسی بھی شعبے کے، کسی ہنر کے، کسی زبان کے یا کسی ادب کے تمام تر علم اور فنون اور سائنسی، صنعتی اور تکنیکی تعلیم یعنی فنی تعلیم، اس کی مہارت، اس کی کاریگری کا انتظام کر سکتے ہیں، تو ہماری زبان میں کیا ایسی بنیادی کمزوری ہے اور خامی ہے جس کی بنا پر یہ ہماری تعلیم اور بالخصوص سائنسی تعلیم کا ذریعہ نہیں بن سکتی؟ ہمارے ایک ممتاز سائنسدان نے ایک عجیب بات کی، انہوں نے کہا کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ جرمنی میں جرمن زبان میں سائنس کی تعلیم ہو سکتی ہے، وہ یہ بھول جاتے ہیں کہ ان زبانوں میں سائنس کی تعلیم 1000 سال سے ہو رہی ہے اور اس لیے یہ زبانیں سائنس کی تعلیم و تدریس کے لیے مناسب اور موزوں بن چکی ہیں۔ میں سائنسدان نہیں ہوں، لیکن زبان اور اس کی تاریخ کا ادنا طالب علم ضرور ہوں، ادنا یعنی چھوٹا سا۔ مجھے قطعاً معلوم نہیں، مجھے ہرگز معلوم نہیں کہ آج سے ہزاروں سال پہلے انگریزی میں کوئی سائنسی لٹریچر پیدا ہوا تھا۔ میرے علم میں تو اس وقت انگریزی زبان میں 15,000 الفاظ بھی نہ تھے، جس کا مطلب یہ ہوا کہ سائنس کی ترقی کا دار و مدار اس پر نہیں کہ زبان میں پہلے سے سائنسی تدریس کے لیے الفاظ کا کتنا ذخیرہ موجود ہوتا ہے، بلکہ خود سائنس کی ترقی اس ملک کی زبان کے ذخیرے میں اضافہ کرتی رہتی ہے۔ جس چیز کو ہم نے مقدم سمجھ رکھا ہے، یعنی افضل سمجھ رکھا ہے، سب سے بڑھ کر سمجھ رکھا ہے، وہ مقدم نہیں ہے۔ یہی حال جرمن اور فرانسیسی کا ہے۔ روسی زبان اور روس میں سائنس کی ترقی تو اس کے بھی بعد کے دور میں ہوئی۔ دنیا کی شاید ہی کوئی ایسی زبان ہو جو اردو کا مقابلہ کر سکے۔ اس میں نئے الفاظ کے قبول کرنے کی بڑی صلاحیت ہے اور اپنی ساخت کے اور مزاج کے باعث غیر زبانوں کے الفاظ اور اصطلاحات بھی اس میں بلا تکلف کھل مل جاتے ہیں۔ بلا تکلف یعنی بغیر کسی بناوٹ کے، بغیر کسی جھجک کے۔ اس لیے اگر اس کو جدید علوم و فنون کی تعلیم اور تدریس کے لیے اختیار کیا جائے تو یہ اس فرض کو ادا کر سکتی ہے۔
زبان کی ترقی کی جس منزل میں جس قسم کے خیالات کے اظہار کی ضرورت ہوتی ہے اسی قسم کے الفاظ پیدا ہوتے رہتے ہیں۔ یہ نہیں ہوتا کہ الفاظ پہلے پیدا ہو جائیں اور ان سے کام بعد میں لیا جائے۔ اس سلسلے میں ایک اور مسئلہ اصطلاحات علمیہ کا اٹھایا جاتا ہے۔ اصطلاحات علمیہ وہ مخصوص الفاظ ہوتے ہیں جو کسی خاص فن، ہنر یا شعبے سے متعلق اٹھائے جائیں۔ بلا شبہ علمی زبان میں بڑی حد تک اصطلاحی زبان ہوتی ہے۔ اصطلاحی زبان یا اصطلاحی معنی وہ ہوتے ہیں جو لوگ اپنی زبان کے مطابق بنا لیتے ہیں، جن کا لغت سے واسطہ اتنا نہیں ہوتا۔ لیکن یہ اصطلاحات علمی ترقی کے ساتھ ساتھ پیدا ہوتی ہیں۔ جن ملکوں نے سائنسی علوم میں نمایاں ترقی کی ہے ان میں کسی میں یہ نہیں ہوا کہ پہلے سارے علوم کی اصطلاحات بنائی گئی اور پھر ان علوم پر کتابیں، مضامین یا مقالات لکھے گئے ہوں۔ مقالات جو ہے یہ عربی زبان کے لفظ مقالہ سے نکلا ہے، اس کا مطلب ہے مضامین۔ بلکہ اصطلاحات ان کتابوں اور مضامین کے ذریعے سے ہی رائج ہوتی ہیں یعنی جاری ہوتی ہیں اور پھر معیاری قرار پاتی ہیں۔ اسی لیے ضروری بات یہ ہے کہ لوگ پہلے ان علوم پر کتابیں اور مقالے لکھیں اور اپنی ضرورت کے لیے علمی اصطلاحات استعمال کریں یا اختیار کریں۔ اردو کے لیے علاوہ ان ہندوستانی اور پاکستانی زبانوں اور بولیوں کے جن سے اس کا قریبی رشتہ ہے، فارسی اور عربی دو نہایت اہم ماخذ ہیں جن کے عناصر اور اجزاء اردو کی تراکیب میں شامل ہیں اور آج بھی اصطلاح سازی میں کام آتے ہیں۔ لیکن یہ خیال ہے کہ پہلے ساری اصطلاحات کا ذخیرہ جمع ہو جائے، پھر کتابیں لکھی جائیں، تب جا کر اسے ذریعہ تعلیم بنایا جائے، بالکل گھوڑے کے آگے گاڑی جوتنے کے مترادف ہے۔ اس کی صورت صرف یہ ہے کہ ہمارے سائنس کی کتابوں کے مصنفین کتابیں لکھیں اور دیکھیں کہ ان موضوعات پر پہلے جو کچھ لکھا جا چکا ہے اس میں سے کتنی اصطلاحات موضوع اور مناسب ہیں، انہیں اختیار کریں۔ اس طرح خود بخود اصطلاحات معیاری بنتی چلی جائیں گی۔ یہ مسئلہ چراغ سے چراغ روشن ہونے کا ہے، لیکن بڑی بات یہ ہے کہ پہلا چراغ کون روشن کرتا ہے۔ جو لوگ ایمانداری کے ساتھ یہ سمجھتے ہیں کہ قومی زندگی میں قومی زبان کی کیا اہمیت ہوتی ہے، انہیں خلوص کے ساتھ اس کی تعمیر و ترقی میں حصہ لینا چاہیے۔ یہ کام صرف چند ادارے پورا نہیں کر سکتے، نہ محض حکومت کی اعانت اور سرپرستی، اعانت یعنی مدد یا سہارا، ان مسائل کو حل کر سکتی ہیں۔ یہ مسئلہ اسی طرح حل ہو سکتا ہے کہ اسے ایک قومی تحریک کی طرح چلایا جائے۔ اس کے لیے ایک رائے عامہ تیار کی جائے۔ رائے عامہ یعنی عام لوگوں کی رائے، عام لوگوں کا خیال۔ ہمارے اساتذہ، طلبہ، مصنفین، مؤلفین، کتابوں کو مرتب کرنے والے، کتابوں کو ترتیب سے جوڑنے والے، ناشر یعنی کتابیں نشر کرنے والے، کتابیں چھاپنے والے ادارے، تعلیمی حکام، ہمارے صنعتی اور کاروباری ادارے، غرض ہماری قومی زندگی کا شعور رکھنے والا ہر شخص اپنی اپنی جگہ اور اس کی کامیابی میں حصہ لے۔ سبق لیا گیا آج کا اردو ادب کتاب سے۔ اس سبق کے اندر اردو کو ذریعہ تعلیم بنانے کے بارے میں بہت بہترین طریقے سے مضمون لکھا گیا ہے۔ یعنی اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے زبان کے اندر ہمارے پاس اتنا ذخیرہ نہیں ہے سائنس کا یا علوم و فنون کا یا ہنر کا، تو ایسا ہرگز نہیں ہے۔ ہمیں انگریزی کا سہارا یا کسی بھی دوسری زبان کا سہارا نہیں لینا چاہیے۔ ہمارے پاس ہمارے اردو ادب کے اندر الفاظ کا، علوم کا، فنون کا اتنا ذخیرہ موجود ہے کہ ہم اپنی زبان کو ذریعہ تعلیم بنا سکتے ہیں، اور اب اپنی زبان کو ذریعہ تعلیم بنانے کے بعد ان علوم و فنون کو ترقی اردو زبان میں بھی دے سکتے ہیں اور ماہرین پیدا کر سکتے ہیں ہر شعبے کے اندر۔ لیکن غرض یہ ہے کہ اردو ادب کو فروغ دیا جائے۔ اردو ادب کو فروغ دینے میں حکومتی سرپرستی کے ساتھ ساتھ کتابیں مرتب کرنے والے، کتابیں لکھنے والے، کتابیں نشر کرنے والے ادارے بھی اردو ادب کے فروغ میں مکمل کردار ادا کریں، اور عوام الناس بھی اردو ادب کے فروغ میں اپنا کردار نمایاں اور احسن طریقے سے سر انجام دیں۔ بچوں، یہ تھا ہمارا آج کا سبق۔ اس سبق کے مشکل الفاظ کے معنی یہاں پر لکھ دیے گئے ہیں۔ ان مشکل الفاظ کے معنی کو آپ نے سبق پڑھنے کے بعد اپنی کتابوں پر انڈر لائن کرنا ہے اور اپنی کاپیوں پر ان مشکل الفاظ کے معنی کو نوٹ بھی کرنا ہے۔ مشکل الفاظ کے معنی کو آپ نے تحریر کرنا ہے، ان کو ساتھ ساتھ یاد بھی رکھنا ہے، اور مشکل الفاظ کے معنی کے ساتھ ساتھ آپ نے سبق کا خلاصہ بھی پڑھنا ہے اور سبق کے خلاصے کو اپنی کاپی پر لکھنا بھی ہے اور یاد بھی کرنا ہے۔ یہ تھا ہمارا آج کا لیکچر۔ اس کے بعد کل کے لیکچر میں انشاءاللہ ہم اسی سبق کچھ ذریعہ تعلیم کے باب میں اس کی مشق اور اس سبق کے مختصر سوالات جوابات دیکھیں گے۔ آپ کا بہت شکریہ۔